بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و امام سیدنا و مولانا محمد و اولیاء سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، اس علمی گہوارے میں برکت عطا فرما، یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، سود مند ثابت ہو، ہر بچے اور بچی کو علم کی آبیاری یہاں سے نصیب ہو، اور ان کے جو چلانے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے ہمکنار فرما۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رب زدنی علما، رب زدنی فہما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں اس انسٹیٹیوشن میں آیا ہوں، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس انسٹیٹیوشن کو دن دگنی رات چگنی سے ترقی سے ہمکنار فرمائے، اور جو اس کی انتظامیہ ہے وہ جس طرح شب و روز سے کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ مزید ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس علاقے کے لیے یہ ادارہ ایک بہترین سود مند بھی ثابت ہو، اور علم کے لحاظ سے بھی، اور یہ جو یہاں پر جو پریکٹیکل کے لحاظ سے، اس پریکٹیکل جو خواتین کے لیے آپ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پریکٹیکل خواتین کے لیے دستکاری کا جو سسٹم ہے موجودہ دور میں ضروری بھی ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف مردوں کے لیے نہیں، بلکہ علم عورتوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، اور حدیث ایسی واضح ہے جس میں فرمایا گیا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی آغوش کو علم کا گہوارے کا پہلا درس کہا گیا۔ تو اگر ماں ہی ہماری تربیت یافتہ ہوگی، ہماری ماں ہی ایک علم سے منور ہوگی۔ ایز یوزول جیسے بھی اللہ تعالیٰ میرے سے جو چھوٹے چھوٹے کام لیتا ہے، کسی جگہ پہ افتتاح کروا لیتا ہے، کسی جگہ پہ کنٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ میری دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ تو آج میں مغل پورے میں ہوں، یہ چودھری اظہر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کی انویٹیشن پہ میں یہاں آیا ہوں۔ تو ان کا یہ سکول ہے بچوں کا، یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب کرونا کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے بھی ابتدا کی کہ میں بھی کوئی نئے کام کروں جس میں ہمارے علاقے میں جو پریشانی ہے ایجوکیشن کی اس کو کم کیا جائے، کہ اسکول وغیرہ بند ہو گئے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ اسکول بنایا، سنا ہے میں نے، بڑا اچھی بات ہے، مڈل کلاس تک یہاں بچے بچیاں ہیں۔ تو ان کا یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، مگر بہت لگتا ہے مجھے کہ بڑی ان کی جدوجہد بھی اس کے اندر بڑی ہے، اور ان کی نیک خواہشات بھی بڑی اس کے اندر۔ اور آج کے جو میں اس دن میں دیکھنے آیا ہوں، اس کا جیسا بھی ہے کہ افتتاح کر رہے ہیں چھوٹا سا، یہ اسٹیچنگ کا کام ہے، یہاں سلائی مشینز ہیں، یہاں علاقے کے بچیاں ہوئیں گی جو بھی کو آئیں گی یہاں کی اسٹیچنگ سیکھیں گی، ٹیلرنگ کا کام سیکھیں گی، جو بھی وہ کریں گی، جس میں کم از کم کہ وہ مجبور ہوں کہ کسی کے پاس جا کے قرض مانگیں، کسی کی جیب کو دیکھیں، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو صاحب نے اس قابل بنا دیں گے کہ وہ اتنا وہ کام سیکھ لیں کہ گھروں میں جا کے یہ گھروں میں کام مل جائے ان کو، اپنی اسٹیچنگ وغیرہ کریں، سلائی کا کام کریں، اور اپنا کچھ کو کم از کم اپنا چھوٹی سی فیملی کا ایک چولہا جلا سکیں، ایک اپنا خرچ سے کچن کا اس کو جاری رکھ سکیں۔ تو بڑی خوشی چوہدری صاحب، میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو بہتر انشاءاللہ آپ کے لیے نیوز لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا مقصد جو تھا وہ کیئر اور لرننگ، یہی ہمارا اسکول میں بھی تھیم ہے، تو اسی کو ہم یہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو ہے اس میں بھی لے کے چل رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو علاقے میں بچیاں ہیں، ہر بیٹی جو ہے وہ گھر سے نکل کے کسی جاب پہ جا کے وہ کام نہیں کر پاتی، اور نہ ہی والدین اس طرح سے اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ سینٹر جو ہے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ان کو فنی تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے، وہ اس قابل ہو سکیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک قابل عزت روزگار جو ہے وہ کما سکیں، اور وہ آنے والی زندگی میں بھی اگر انہیں کسی مشکل پیش آتی ہے تو اپنے ہسبینڈ کا، اپنے والدین کا وہ ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر سکیں۔ یہ ایک لڑکیوں کی سلائی مشینیں رکھی ہوئی ہیں جس میں وہ اپنا کام سیکھیں گی اور اپنے گھر کا کچن چلا سکیں گی۔ اس میں جو کاوش کر رہے ہیں اظہر فروخ صاحب ہیں،
اور سہیل چشتی صاحب جو ہیں یہ ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہیں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. اس علاقے کی یونین کونسل کی جو عورتیں ہیں یا بہنیں بیٹیاں ہیں جو بے روزگار ہیں اور کم تعلیم یافتہ ہیں، وہ فنی تعلیم حاصل کر کے کوئی سلائی کڑھائی وغیرہ سیکھ کر اپنے گھر کا سہارا بنے، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور اپنا گزارا کر سکیں. اس کے لیے ایک ہم نے قدم بڑھایا ہے. تو یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں جو دوسروں کا درد رکھتے ہیں. اظہر صاحب نے ایک اور کار خیر کی شروعات کی ہے. سلمان صاحب ان کے ساتھ ہیں. ان تمام دوستی کے اللہ یہ کوشش قبول فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہیں یہ ہر یونین کونسل میں ہونے چاہیے. ان کی ضرورت ہے تاکہ گھروں میں اخراجات بڑھ گئے ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، تو اب ایک بندے کے لیے کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے. اب گھر کے کئی فرد جو ہوتے ہیں، باجیاں بہنیں مائیں، وہ بھی ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں اور ضرورت آ گئی، وقت ایسا آ گیا ہے. ہمارے علاقے میں بہت اچھا انہوں نے کام کیا اور بڑے شریف آدمی ہیں اور بڑا یہاں سے بڑا اثر پڑے گا علاقے میں کہ اچھا کام کیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسب حبیب اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو قاسب ہے، جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. تو بلا تمہید الحمدللہ جناب حضرت چوہدری صاحب کی اس دعوت کے اوپر ہم یہاں پہ حاضر ہیں اور حضرت چوہدری صاحب نے جو آج بیج بویا ہے، اور ویسے تو خیر ہماری ان کے ساتھ دوستی، تعلق داری اور بلکہ موافقت بھی، وہ ہم تقریباً پچھلے 20 سال سے روزنامہ خبریں سے ہمارا جو ہے وہ اکٹھے ہم چلے آ رہے ہیں اور ہمارا کیریئر جو ہے اور ابھی دنیا ٹی وی کے اندر تو ماشاءاللہ انہیں ہر جتنا بھی فلاحی کام ہے نا، ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہیں، اس کے اندر ہم نے ان کو جو ہے فرنٹ لائن پہ ہی پایا ہے الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں ضرور کلیپنگ کرنی چاہیے.